الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك قال الله تعالى في مقام آخر إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی واجب الاحترام علماء کرام، قائدین کراچی، قابل عزت تکریم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، ضلع کماڑی کراچی میں ہونے والی یہ عظیم الشان کانفرنس جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے، پاکستان کے نامور علماء، خطبہ، خصوصاً حضرت مولانا علامہ عبدالجبار حیدری صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور مناظر اہل سنت حضرت مولانا رب نواز حنفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مجاہد اہل سنت حضرت مولانا علامہ تاج محمد حنفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور دور دراز کا سفر کر کے آپ حضرات کے ایمان اور دلوں میں عظمت صحابہ کی شمع روشن کرنے والی شخصیت حضرت مولانا علامہ اسلام الدین عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے خطابات آپ نے سماعت فرما لیے، اور مجھ سمیت آپ سب کی نظریں جس شخصیت کے چہرے پر لگی ہوئی ہے وہ لاکھوں کروڑوں دلوں کی دھڑکن ہیں، اور اللہ نے ان کو نام صحابہ کی برکت سے جو بلندی دی ہے، جو عظمت دی ہے، وہ بے مثال ہے۔ میری مراد غازی اسلام جرنیل اہل سنت حضرت مولانا علامہ اورنگزیب فاروقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہیں۔ مجھے ٹائم وقت بھی بتا دیا گیا ہے، عنوان بھی بتا دیا گیا ہے، میں دونوں کو مد نظر رکھ کے اپنی بات مکمل کروں گا، امید ہے آپ توجہ سے سماعت فرمائیں گے۔ میں جب اسٹیج پہ
آ رہا تھا تو میرے سامنے بہت سے چہرے ایسے آ گئے کہ جو چند دن پہلے سرزمین مدینہ پر روضہ اقدس کی زیارت بھی کر رہے تھے اور مواجہ شریف پر کھڑے ہو کر حضور کے پہلو میں سونے والے ابو بکر و عمر سے وفا کا عہد بھی کر رہے تھے، جن میں امیر فضل حق صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور جناب سلیم کھتری صاحب اور بھی بہت سارے حضرات تشریف فرما تھے۔ بہرحال میں اپنے عنوان کے ساتھ چند جملوں میں اپنی بات مکمل کروں گا، آپ توجہ فرمائیں گے۔ ہر چیز کا ایک شباب ہوتا ہے، جوانی ہوتی ہے۔ آقا علیہ السلام کی سیرت اور عظمت کے حوالہ سے جب میں نے غور کیا کہ آپ کی سیرت کی جوانی اور شباب کہاں پر نظر آتا ہے، تذکرہ تو مجھے عالم ارواح میں نظر آیا، اور قرآن نے ان دو جلسوں کا ذکر کر دیا کہ پہلے جلسے میں اللہ اپنے آپ کو رب منوا رہے ہیں، اور دوسرے جلسے میں اللہ اپنے محبوب کو انبیاء کا امام منوا رہے تھے۔ ان دونوں کی روایات قرآن کریم نے بیان کی ہے۔ بات اگر تذکرے کی ہو تو تذکرہ تو تخلیق آدم سے ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کوہ طور پہ جانے والا کتاب لے کر واپس آ رہا ہے، اور خوش ہیں کہ پہلے کلیم اللہ تھا، اب مجھے کتاب دے کر بھی عظمتوں سے نواز دیا گیا ہے۔ ماننے والوں کو جمع کر کے جب کتاب کھول کر پڑھی تو حیران رہ گئے، جس صفحے کو الٹ کر دیکھا اسی پہ نام محمد نظر آنے لگ گیا۔ یہ تو تذکرہ تھا، جسے زبور ملی اس نے زبور میں تذکرہ مصطفیٰ پڑھا اور سنا، جسے انجیل ملی وہ انجیل میں پڑھتا رہا، لیکن جاتے جاتے دنیا کو پیغام دے کے چلا گیا کہ مبشر برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میں تو جا رہا ہوں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں بلندیوں پہ جا رہا ہوں، مجھے رفع مل گیا ہے، مجھے بلند کیا جا رہا ہے، لیکن میرے بعد جو آنے والا ہے اس کا تعارف یہ ہے کہ ابھی دنیا میں آئے نہیں ہے، لیکن ان کے نام کا تذکرہ آسمانوں پہ پہلے ہو رہا ہے۔ میں نے کہا یہ تو تذکرے ہیں، میں دیکھو میرے پیغمبر کی سیرت کہاں سے شروع ہوتی ہے، عالم ارواح سے تذکرے شروع ہوتے چلے گئے۔ آمنہ کی گود میں آئے تو سما عجیب ہو گیا کہ ایوانوں کے کنگرے گر کے زمین پہ الٹ دیے گئے، آتش ایران کو بجھا دیا گیا ہے، شہنشاہوں کے گھروں میں ماتم ہے، شیاطین کو آسمانوں پہ روک دیا گیا ہے، اب ان کی اڑان ختم کر دی گئی ہے، اب بلندی ان کی ختم کر دی گئی ہے۔ میں نے سوچا کہ یہاں سے بات شروع کرو، کہاں تک لے جاؤ؟ چلتے چلتے کوہ فوران پہ کھڑے ہیں تو میں نے ان کی مظلومیت دیکھے کہ جو اتنا بلند بالا ہے کہ تذکرہ
اترا، ہر کتاب میں نظر آیا، ہر زمانے میں نظر آیا، لیکن کوہ فرعون پہ کھڑے ہو کے پتھر مارے جا رہے ہیں، آنکھوں سے اشک بہاتے ہوئے گھر تو چلے گئے، لیکن عزم اور ان کی ہمت اور حوصلے میں کوئی فرق نہیں آیا۔ آخر کیا ہوا کہ طائف کی وادی میں اپنے جسم کو لولیان کرا کے جب واپس لوٹے تو رحمت کو جوش آ گیا کہ تو نے میری توحید میں اپنے شباب کا خون دے دیا ہے، اپنی جوانی میں خون بہا دیا ہے، تو میرے محبوب میں اس لہو کے بعد تیری عظمتوں کو بھی شباب عطا کر دیتا۔ وہ شباب کیا ہے ذرا سمجھنا، شباب میرے پیغمبر کی عظمت کا کیا ہے؟ وہ شب جس شب میں جبرائیل پاؤں کی تلیوں کو بوسہ دے کر جگا رہا ہے، حیران کن بات، چشم فلک متوجہ، رات کا سناٹا متوجہ، رات کی تنہائیوں میں گھومنے والا چاند اپنے ستاروں کے ساتھ آسمان پہ توجہ کا مرکز بننے والا، حیران، جگایا گیا، پرواز ہوئی، ادھر شباب ہے، ادھر شب ہے، ادھر نبوت کا شباب ہے، ادھر میرے پیغمبر کی عظمت کا شباب ہے، ادھر یہ شب ہے۔ اور جس وقت براق پہ بیٹھ کے پہلا سٹاپ کیا تو دیکھنے والی آنکھ نے کیا دیکھا ہے کہ وہ بیت المقدس کی مسجد ہے، دروازے سے اندر داخل ہوئے تو عجیب منظر ہے کہ صفوں میں وہ بیٹھے ہیں جو اپنے اپنے زمانے کے صرف امام ہی نہیں ہے بلکہ امام معصوم ہے۔ اپنے اپنے زمانوں کے صرف امام ہی نہیں ہے، کیا ہے؟ توجہ کیجئے، میں بات سمیٹنا چاہتا ہوں بہت اختصار کے ساتھ۔ صفوں میں بیٹھے ہیں، یہ خطیبانہ تعلی ہو سکتی ہے، میں بھی اپنے 29-30 سالہ سٹیج کی دنیا پہ سنتا چلا آ رہا ہوں، شاید خطیب اپنا وقت نبھانے کے لیے بھی کہہ دے یا محفل کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے کہہ رہا ہو تو یہ اس کے مزاج کی بات ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ جنہیں بٹھایا ہی صفوں میں گیا تھا، جنہیں بٹھایا ہی صفوں میں گیا تھا، ان کے دلوں میں خیال آ سکتا ہے کہ امام میں بنوں گا؟ انہیں صف میں بیٹھنے سے میسج تو دے دیا گیا، تم امام تھے اپنے زمانے میں، یہ زمانہ مصطفیٰ کا ہے۔ وہ زمانہ اور تھا، یہ زمانہ اور ہے، تم اپنے اپنے زمانے کے امام تھے، تم نے کبھی کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھی تھی، یہ حقیقت ہے کہ تم ہی مصلی کے وارث تھے، تم ہی امام تھے، تم ہی مقتدا تھے، تم ہی پیغمبر تھے، تم ہی رسول تھے، تم نے کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھی ہے، تمہیں امامت کا پتہ ہے، تمہیں مقتدی بننے کا پتہ ہی نہیں ہے، تمہیں مقتدی بننے کا پتہ ہی نہیں ہے۔ مقتدی امام کے پیچھے کھڑا کیسے ہوتا ہے یہ تمہیں پتہ نہیں ہے نا۔ جس نے کبھی کسی کا مقتدی بن کر نماز پڑھی نہ ہو، زندگی بھر امام رہا ہو، اسے کیا پتہ مقتدی کسے کہتے ہیں؟ مقتدی پیچھے کر کیا رہا ہوتا ہے وہ پلٹ کر تو دیکھ نہیں رہا ہوتا، لیکن آج بتایا کل امام تھے، آج ذرا مقتدی بنو، تمہیں مقتدی بنا کر ایک میسج دینا چاہتے ہیں، لیکن جسے امام بنایا اس کا مصلی پہ آنے کا انداز دیکھیے۔ مستند بات یہ ہے، علامہ حنفی صاحب بیٹھے ہیں، صاحب مطالعہ،
اور کمال کے خطیب ہیں۔ مجھے ایک دوست کہنے لگے یار اس ماضی قریب میں کراچی سے خطیب اٹھ رہے ہیں۔ میں نے کہا مجھے یاد آ رہا ہے کہ مولانا ظفر علی خان صاحب رحمہ اللہ کے ساتھ ہم نے شجاع آباد پنجاب میں ایک جلسہ کیا، اس میں مولانا قاری حنیف جلندری صاحب بھی تھے، مولانا یحییٰ عباسی اس وقت جماعت میں ہوا کرتے تھے، وہ بھی تھے، میں بھی تھا۔ حضرت بیٹھے رہے اور تقریریں ہوتی رہی، بڑے بڑے خطیب بیٹھے تھے۔ مولانا ظفر علی خان صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا یہاں آ کر مجھے پتا چلا ہے کہ پنجاب کی زمین سبزیاں کم اگاتی ہے، خطیب زیادہ پیدا کرتی ہے۔ وہ ہر ایک کا اپنا اپنا انداز تھا۔ آج سمندر کی موجوں سے ذرا پوچھئے طغیانی تیرے اندر ہے یا طغیانی محمد کے صحابہ کے نوکروں میں ہے؟ آج سمندر کی موجیں بھی رش کر رہی ہیں، اگر اپنی موجوں کی طرف دیکھتی ہے تو صحابہ پہ قربان ہونے والے شہیدوں کا خون اسے نظر آتا ہے، اور سمندر کی موجیں اپنی طغیانی کی طرف بھی دیکھتی ہے اور اس خون کی طرف بھی دیکھتی ہے تو وہ بھی وا صحابہ کہتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ خیر، عرض یہ کر رہا ہوں امام کے آنے کا انداز دیکھیے کہ جناب جبرائیل علیہ السلام نے آقا علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور یوں گھما کر مقتدی دیکھ رہے ہیں، مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ توجہ رہے میرے جملے پر، مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ ایک نظر آقا نے جناب جبرائیل کی طرف دیکھا اور اشاروں میں کچھ پوچھا کہ جب بیٹھے ہی صفوں میں ہیں پھر ہاتھ پکڑ کے لانے کا مقصد، پھر ہاتھ پکڑ کے لانے کا مقصد؟ کہا ان کو تو اعتراض کوئی نہیں ہے، یہ تو عالم ارواح سے سمجھ چکے ہیں کہ آپ ہی امام ہیں، مسئلہ ان کا نہیں ہے، ان میں کوئی بھی اعتراض کرنے والا نہیں ہے۔ معلوم ہوتا ہے جب کوئی صفوں میں کھڑا ہوتا ہے وہ اعتراض نہیں کرتا، جو صفوں میں کھڑا ہوتا ہے وہ اعتراض نہیں کرتا۔ کہا یہ تو صفوں میں کھڑے ہیں، مسئلہ ان کا نہیں ہے، ہاتھ پکڑ کے اس لیے کھڑا کیا ہے تاکہ ان کا نام لے کر کوئی بلیک میل نہ کرے۔ نام ان کا لے گا، ہم جی فلاں کے ماننے والے، ہم فلاں کے ماننے والے، ہم فلاں کے ماننے والے، انہیں کیوں نہیں مانتے؟ کہا کہتے ہیں ہمارا نبی کوہ طور پہ تھا، اللہ سے ہم کلام ہوا کرتا تھا، لیکن امام کیوں نہیں بنا؟ کہا جی انہوں نے یہاں پہ کھڑے، جب وہ آ گئے تھے اور مصلی پہ کھڑے ہو گئے تو وہ اس لیے کچھ کہہ نہ سکے کہ یہ مروت کے خلاف تھا۔ کہا اے جبرائیل ہاتھ پکڑ کے میرے پیغمبر کو مصلی پہ کھڑا کر دیجئے، جو صفوں میں بیٹھے ہیں ان کا تو اعتراض کوئی نہیں ہے، لیکن قیامت ان کے نام لیوا آئیں گے، ان کا نام لے کر کہیں اعتراض نہ کرتے رہے۔ ہم نے ان کا بھی آنے والے لوگوں کے بھی اعتراض کا جواب دے دیا ہے کہ وہ خود نہیں آئے، جبرائیل نے اللہ کے حکم سے ہاتھ پکڑ کے مصلی پہ کھڑا کر دیا ہے۔ رکعتیں دو تھی، پڑھی گئیں، سلام پھیرا۔ امام مسلم کی روایات کو مد نظر رکھ کے ایک بات عرض کر رہا ہوں، وہاں پہ کچھ نبیوں کی ملاقات ہوئی خصوصی طور پر، اس میں تعارف ہوئے، یہ جناب ادریس ہیں، یہ جناب موسیٰ ہیں، یہ جناب عیسیٰ ہیں۔ میں نے کہا ملاقات کروا کے، تعارف کروا کے بتایا کیا جا رہا ہے؟
آواز آتی ہے، انہوں نے تذکرے سنے تھے چہرہ نہیں دیکھا تھا، انہوں نے تذکرے سنے تھے چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ اس سب میں کھڑے ہونے والوں میں مصر کے ایوانوں میں جس کا چہرہ دیکھا گیا، ہاتھ کٹوانے والیوں نے ہاتھ کٹوا کے بھی کہا قلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا، بشریت کا انکار کر دیا اور کہا ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی سینئر قسم کا نوری نظر آتا ہے۔ انہیں تو اس وقت پیغام دے دیا تھا قرآن کے حوالے سے، فرمایا یوسف یہ تو تم ہو، تمہارا چہرہ دیکھ کے ایوانوں میں ان حسین خواتین نے اپنے ہاتھ انگلیاں کٹوا ڈالی ہے، لیکن پیغام دے دو ابھی وہ حسین آنے والا ہے کہ جو ایوان میں نہیں میدان میں ہوگا، اور میدان میں دیکھنے والے عورتیں نہیں مرد ہوں گے، اور مرد دیکھیں گے تو ہاتھ نہیں گردنیں کٹوا ڈالیں گے۔ آج وہ بھی صف میں کھڑا دیکھ رہا ہے، کتنا حسین ہے، توجہ کیجئے میں بات سمیٹ رہا ہوں، کتنا حسین ہے، کتنا خوبصورت ہے۔ تذکرے ہو رہے، توجہ تذکرے ہو رہے ہیں، میں اپنے عنوان پہ کھڑا ہوں، تذکرے ہو رہے ہیں، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، تعارف ہو رہا ہے۔ بس کیا ہوا، یہ نیچے رہ گئے، حضور کی فلائٹ نے پرواز شروع کر دی۔ جو نیچے کھڑے تھے ان میں کوئی 7ویں آسمان سے آیا تھا، 6 آسمان سے آیا تھا، کوئی 4 آسمان سے آیا تھا۔ ان کے ذہن میں تھا کہ بلند ہم ہیں، لیکن جب یہ سدرہ پہ پہنچے تو سبھی نے کہا ہم سمجھے ہم بلند ہیں، آج پتہ چلا ہم نہیں، یہ بلند ہو گئے، یہ بلندی کی طرف چلے گئے۔ توجہ، یہ کہاں چلے گئے؟ بلندی کی طرف۔ باتیں دو سمجھانی ہے۔ آئے اور جناب جبرائیل نے ہاتھ پکڑ کے مصلی پہ کھڑا کر دیا، اور جناب آدم سے لے کے جناب عیسیٰ روح اللہ تک پیغمبروں کو مقتدی بنا دیا گیا۔ پیغمبروں کے علاوہ وہاں مقتدی کوئی نہیں ہے، انبیاء کے علاوہ وہاں مقتدی کوئی نہیں ہے۔ صفے ہیں لیکن کھڑے نبی ہیں، ایک صف میں بھی نبی، دوسری صف میں بھی نبی ہے، دیکھنے سے غیر نبی نظر نہیں آ رہا ہے، یہ انبیاء ہے اور میرے پیغمبر کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں۔ اللہ پیغام کیا دینا ہے؟ کہا پیغام دینا ہے کہ کل کی ماڑی میں میرے محبوب کے نام کے جب نعرے بجیں گے، میرے پیغمبر کے نام کی کانفرنس ہوگی، تو دنیا کو نظر آئے گا کہ وہ انبیاء کے امام ہے۔ وہ صرف دیکھیں گے پینا فلکسوں پہ لکھا ہوا ہے یہ انبیاء کے امام ہے، اور دیکھیں گے کسی پمفلٹ پہ لکھا ہوگا انبیاء کے امام ہے۔ جہاں آدم سے لے کے عیسیٰ روح اللہ تک ہر نبی کو پیغام دے دیا ہے کہ تم اپنے اپنے زمانے میں صرف نبی بن کے آئے، آمنہ کا لال نبی بن کر نہیں آیا، یہ پریکٹیکل انبیاء کا امام بن کر آیا ہے۔ یہ تو انبیاء کے امام بن کر آئے ہیں۔ نماز پڑھا دی، یہ انبیاء کے امام بن گئے، تعارف ہو گیا، خود چلے گئے۔ لیکن تھوڑی دیر کے لیے جو ملاقات ہوئی، تھوڑی دیر کے لیے جو ان کا ملاپ ہوا، ان میں باتیں تو بہت ساری ہوئی، لیکن کسی نے چپکے سے کہا یار یہ بتاؤ، ہم اپنے اپنے زمانے کے امام تھے، کبھی کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھی تھی، دستار امامت سر پہ تھی تو بڑا مزہ آیا، آج مقتدی بنے تو کیسا لگا؟ آپ سو گئے۔ دیکھو مجمع زیادہ ہے۔ حضرت فاروقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ دوربین سے دیکھ رہے تھے۔ کس سے دیکھ رہے تھے؟ بولو، یہ جگہ کون سی ہے؟ میٹرو وے، تا حد نگاہ مجمع ہے۔ میں اپنے دل سے پوچھ رہا تھا
کہ فاروقی صاحب دوربین سے مجمع دیکھ رہے ہیں، ذرا مجمع والے سے پوچھوں آپ کسے دیکھ رہے ہیں؟ نہیں بات سمجھے بھئی، فاروقی صاحب تو مجمع دیکھ رہے ہیں، آپ کسے دیکھ رہے ہیں؟ بولو، سارے بولو نا، کس کو دیکھ رہے ہیں؟ ہائے ہائے، میرا دل کہہ رہا تھا فاروقی کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ یقیناً آپ بھی کہیں گے، میں بھی کہہ رہا تھا کہ جھنگوی کا بیٹا سمجھ کر دیکھ رہے ہیں۔ کس کا بیٹا سمجھ کر دیکھ رہے ہیں؟ کس کا بیٹا دیکھ کر دیکھ رہے ہیں؟ سارے بولیے، آخر تک بولیے۔ دیکھو، میرا جماعت میں تقریباً ریگولر جماعت میں میرے 29 سے 30 سال گزرے ہوئے ہیں۔ میں نے اپنے جماعتی دور میں اور جماعتی زندگی میں ایک ہی نعرہ سنا ہے جو آج تک بھی لگتا ہے کہ کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ ہم بیٹے کس کے؟ اگر ہیں تو ذرا بلند آواز سے بولیے بھئی۔ نعرہ آج بھی حق نواز نام بھی ہو، پھر بھی نعرہ کیا لگتا ہے؟ ہم بیٹے کس کے ہیں؟ سارے بولیے، آخر تک بولیے، ہم سارے بیٹے کس کے ہیں بھائی؟ کبھی آپ نے کہا ہے ہم فاروقی کے بیٹے ہیں؟ کبھی آپ نے کہا ہے ہم اعظم طارق کے بیٹے ہیں؟ کبھی آپ نے کہا ہے ہم علی شیر حیدری کے بیٹے ہیں؟ کبھی آپ نے کہا ہے ہم لدھیانوی کے بیٹے ہیں؟ بیٹے سبھی انشاءاللہ جب تک یہ کاز اور مشن جاری ہے اور انشاءاللہ پایہ تکمیل کو بھی پہنچے گا، ہم بیٹے کس کے رہیں گے بھائی؟ بولیے بلند آواز سے۔ وہ دوربین سے تمہیں دیکھتے ہیں اور تم پیار سے انہیں دیکھتے ہو۔ میں نے کہا دوربین سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کہا دوربین سے اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ مجمع کثیر ہے، ہر چہرہ نظر نہیں آ رہا۔ میں کہتا ہوں دوربین سے دیکھوں، ہر چہرہ مجھے قریب نظر آتا ہوا نظر آئے۔ یہ پیار ہوتا ہے نا، یہ پیار کی باتیں ہیں۔ یہ پیار کسی اور سے نہیں ملے گا، یہ ملے گا، تم کرسیوں پہ بیٹھے ہو، یہ صوفوں پہ بیٹھے ہیں، یہ انہی سے ملے گا اور انشاءاللہ ملے گا۔ میرا آخری جملہ جو آخری مراحل میں جا رہا ہوں، ذرا سنیے گا۔ ڈسکس ہوئی، گفتگو ہوئی، پوچھا یار امامت میں مزہ تھا یا مقتدی بننے میں مزہ تھا؟ دیکھو آپ جواب دیں گے تو میں کچھ کہہ سکوں گا۔ نہیں آپ نہ کہیں نا، سوال ان کا ہے، جواب بھی انہی سے پوچھنا چاہیے نا۔ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کہ امام بننے میں مزہ تھا یا مقتدی بننے میں مزہ آیا؟ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ کر کہا کہ اگر یہ بات ہے نا پھر سنا، سر پہ تاج نبوت پہن کر جو امامت کروائی اس میں اتنا مزہ نہیں آیا جتنا آمنہ کے لال کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھنے میں مزہ آ گیا ہے۔ جناب موسیٰ کلیم بول اٹھے، انہوں نے کہا اگر بات نوبت یہاں تک آ گئی ہے اور تم کہہ ہی رہے ہو جو میرے دل کی بات ہے وہ تمہاری زبانوں پہ آ گئی کہ امام بننے میں اتنا مزہ نہیں آیا جتنا مقتدی بننے میں مزہ آیا ہے، تو پھر سنو، اگر یہاں پہ اللہ مجھے اختیارات دے دے کہ اے کلیم بتاؤ تم کیا چاہتے ہو، تو پھر میں بیت المقدس کی مسجد میں کھڑا ہو کے اللہ سے اگر مجھے اللہ کہہ دے تو اب کیا چاہتا ہے، اس وقت تجھے کس چیز کی ضرورت ہے، تو میں کہوں گا اللہ مجھے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، تو نے میرے سر پہ نبوت کا تاج رکھا ہے، وہ تاج نبوت تو نے رکھا، کمال تھا، فرعونوں سے ٹکرا کے میں نے اس تاج کی لاج رکھی ہے، میں نے ظلم سے ٹکرا کے اس تاج کی لاج رکھی ہے، لیکن ربا اگر بات ہے تجھے کیا چاہیے، تو پھر میں کہوں گا تاج نبوت واپس لے لو، مجھے
محمد مصطفیٰ کا امتی بنا دو، مجھے کیا بنا دو؟ امتی بنا دو۔ یہ میری دل کی بات ہے۔ اب سبحان اللہ ایڈوانس میں کہیے۔ دیکھو ایڈوانس چلتا ہے، ہر جگہ چلتا ہے، مووی لنگ والوں کا بھی چلتا ہے، اور مولویوں کا ایڈوانس سبحان اللہ ہے۔ نعت خانوں کا مجھے نہیں پتا ان کا ایڈوانس کیا ہوتا ہے، کیونکہ میرا وہ شعبے سے تعلق نہیں ہے نا، لیکن اتنا ضرور مجھے نظر آیا ہے۔ ایک میرے بڑے اچھے پیارے سے بھائی ہیں، میری گاڑی دیکھ کر وہ مجھے کہنے لگے آپ ذرا میری گاڑی میں تشریف لائیے۔ میں نے کہا بیٹھ جاتا ہوں، میں سمجھا رینٹ کی ہوگی، لیکن جب چلے تو کہنے لگے یہ رینٹ کی نہیں ہے، میری اپنی ہے۔ میں نے کہا یہ کیسے لی؟ کہنے لگے ایڈوانس میں لی ہے۔ کس میں لی ہے؟ جو ایڈوانس لیتا ہوں۔ کہتا آپ جب بھی کہتے ہیں ایڈوانس سبحان اللہ ہی کہتے ہیں۔ میں نے کہا چلو شکر ہے، ہمارا یہ سبحان اللہ کا ایڈوانس بھی قبول ہو جائے تو یہ بھی ہمارے لیے کافی ہے۔ توجہ، میں آخری مرحلے میں جا رہا ہوں۔ 2 رکعتیں اللہ کے نبی نے پڑھائیں۔ پڑھنے والے کون تھے بھائی؟ انبیاء۔ ان 2 رکعتوں میں مقتدی کون تھے بھائی؟ بولو بولو بولو، کون تھے؟ اللہ 2 رکعتیں پڑھوانے کا مقصد کیا ہے؟ خوبصورت جواب سنیے۔ میں نے ایک مناظر سے یہ جملہ سنا، مستند بات، کہا لگتا یہ ہے کہ اللہ نے اس رات میں اپنے پیغمبر کی نبوت کا شباب دکھلا دیا ہے کہ نبیوں کو جمع کر کے مصلی پہ نبی کو کھڑا کر کے بتلا دیا ہے کہ تم صرف نبی ہو۔ آمنہ کا لال انبیاء کا امام بن کے آیا ہے۔ پھر سدرہ پہ جناب جبرائیل کو روک لیا گیا، اکیلا اور تنہا میرے پیغمبر کو عرش پہ بٹھا کے پیغام دے دیا ہے، اپنے اپنے شباب دیکھو۔ جبرائیل تو اپنی پرواز کا شباب دے، کلیم تو کوہ طور پہ اپنی نبوت کا شباب دے، اے یوسف تو اپنے حسن کا شباب دے، اے سلیمان تو اپنے تخت سلیمانی کا شباب دے، اپنی حکومت کا شباب دے۔ کہ تو چونٹی کی گفتگو بھی سن لیا کرتا تھا، لیکن سبھی کے شباب نیچے رہ گئے۔ آمنہ کا لال عرش بری پہ پہنچ گیا ہے۔ اس سے بڑی بلندی والی بات اور کوئی نہیں ہے۔ لیکن پیغام خداوندی یہ ہے، نماز پڑھا کے بتا دیا، تم نے 2 رکعتیں پڑھی، تمہیں مزہ آیا۔ جو 23 سالہ دور نبوت میں 2 رکعتیں نہیں، 2 رکعتیں نہیں، دن میں 5 نمازیں اس کملی والے کے پیچھے پڑھتے ہوں گے، انہیں کتنا مزہ آتا ہوگا۔ صرف آج کی تمہیں میسج یہ دے دیا ہے کہ تم نے 2 رکعتیں پڑھی، مزہ آ گیا۔ صحابہ نے عمر بھر نماز کملی والے محمد کے پیچھے پڑھی ہے۔ چلو بات کو پھر میں سمجھانے کے لیے اختصار کے ساتھ ایک جملے میں کہہ دیتا ہوں۔ شب ہجرت، کمرے میں 2 چارپائیاں تھیں، ایک چارپائی پہ حضور آرام پذیر تھے، ایک پہ حضرت علی۔ آپ نے علماء سے سنا، سیرت نگاروں نے بھی یہی لکھا، حضور نے جناب علی کو اٹھا کے اپنی چارپائی پہ سلایا اور خود تشریف لے گئے۔ حضرت علی کہتے ہیں زندگی میں مجھے اتنا مزے کی نیند نہیں آئی جتنا شب ہجرت نبی کے بستر پہ نیند آئی۔ میں نے کہا کوئی سیکورٹی کا مسئلہ تھا؟ آواز مشیت آتی ہے، سیکورٹی کا مسئلہ نہیں تھا، ایک بات سمجھانا مقصود تھا
کہ علی ایک رات نبی کے بستر پہ سوئے تو کہتا ہے مزے کی نیند سویا ہوں. صدیق کی بیٹی عمر بھر محمد کے بستر پہ سوئی رہی، وہ کتنا مزے کی نیند سوتی ہوگی. فطرت کے اشارے ہوتے ہیں باس. چلو بات ختم کریں، آخری نکتے کی طرف اور آخری بات کی طرف آتا ہوں. جناب جبرائیل نے حضور کا ہاتھ پکڑ کے مصلی پہ کھڑا کیا. حضرت حیدری شہید رحمت اللہ علیہ نے بھی اس بات کی تصدیق فرمائی. میں نے ان سے ایک موقع پر پوچھا تو حضرت نے فرمایا بات یہی مستند ہے. اشارہ کیا ہے؟ فطرت کا اشارہ سمجھیے. فرمایا محبوب آج جبرائیل ہاتھ پکڑ کے آپ کو مصلی پہ کھڑا کر رہا ہے، کل آپ نے بھی کسی کا ہاتھ پکڑ کے مصلی پہ کھڑا کرنا ہے. کل آپ نے بھی کسی کا ہاتھ پکڑ کے مصلی پہ کھڑا کرنا ہے. جبرائیل جن کا ہاتھ پکڑے وہ تو انبیاء کے امام بنتے ہیں. حضور جس کا ہاتھ پکڑ کے مصلی پہ کھڑا کریں وہ کون بنتا ہے؟ وہ کیا بنتا ہے؟ وہ صحابہ کا امام بنتا ہے. علامہ دوست محمد قریشی نے بڑا خوبصورت جملہ ایک موقع پہ فرمایا تھا. فرمایا عید والے دن ایک بچے کو عمر نے حضور کے کندھوں پہ بیٹھا ہوا دیکھا تو رشک سے کہنے لگے یہ بچہ کتنا عجیب ہے کہ اتنا قیمتی سواری پہ بیٹھا ہے، اتنا قیمتی سواری. آقا رک گئے اور فرمایا عمر سواری بھی قیمتی ہے، سوار بھی قیمتی ہے. اسے کتنا بلندی ملی، کتنا بلندی ملی. بلندی یوں ملتی ہے کہ ہے بچہ ابھی 7 سال کی عمر کو یا 6 سال کی عمر کو پہنچا ہے، فقہا کے نزدیک ابھی الب نماز فرض نہیں ہوئی ہے، ابھی وہ بالغ نہیں ہوئے ہیں، لیکن پیغمبر کے کندھوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، صحابی بنے ہوئے ہیں اور پیغمبر کے کندھوں پہ بیٹھے تو آواز محمدی آئی. میرے آقا نے ارشاد فرمایا اس کو بچہ مت سمجھیے، یہ بچہ نہیں ہے. اللہ کے رسول کیا ہے؟ فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ. یہ بچہ ہے لیکن محمد کے کندھوں پہ بیٹھ گیا، اتنا آگے نکل گیا، اتنا بلند ہو گیا کہ یہ نوجوان جنتی لوگوں کا سردار بن گیا ہے. جس وقت کسی نے بچے کو پیغمبر کے کندھوں پہ دیکھا وہ اتنا بلند ہو گیا ہے تو اس نے رشک کرتے ہوئے کہا کہ یہ تو بچہ ہے جو پیغمبر کے کندھوں پہ بیٹھا، اتنا آگے نکل گیا کہ جنتی نوجوانوں کا سردار بن گیا ہے. بچہ لیکن شباب کی بات کر دی گئی ہے. اس کا شباب شاید میں نہ دیکھ سکوں لیکن سنو اس کا شباب کیا ہے؟ یہ جنتی نوجوانوں کا سردار ہے. میں نے کہا جب شباب ہوگا پھر کیا دیکھا جائے گا؟ فرمایا جو پیغمبر کے کندھوں پہ بیٹھا ہوا ہے یہ کل شباب میں پہنچے گا، یہ معاویہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے گا تو بتلائے گا میرا بچپن بھی دیکھ، میرا شباب بھی دیکھ. میں شباب جوانی معاویہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بتا رہا ہوں کہ یہ صرف امیر شام نہیں امیر المومنین بن گیا ہے، یہ سیدہ شباب اہل الجنہ بن جائے. لیکن جس صدیق کے کندھوں پہ خود نبی بیٹھ گئے وہ صدیق کیا بنا؟ وہ انبیاء کے بعد پوری جماعت صحابہ کا امام بن گیا ہے. میں عرض کر رہا تھا ایک نظر ذرا یوں بھی دیکھیے، نبی 1,24,000 ہیں، روضہ صرف ایک نبی کا ہے. کوئی شخص مجھے ہاتھ کھڑا کر کے اس پورے مجمع میں بتائے کہ اس نے یوں کسی پیغمبر کی قبر اقدس پہ حاضری دی ہو اور یقین کے ساتھ بتایا گیا ہو یہ قبر مبارک فلاں نبی کی ہے. صرف اتنی سی بات ہوتی ہے کہ کہتے ہیں یہ فلاں نبی کی قبر ہے، لیکن آقا کی قبر اقدس کا یقین ہے یا نہیں ہے؟ بولو یار. اوپر گنبد ہے، پھر
چار دیواری ہے، پھر وہاں کھڑے ہو کر سلام پڑھا جاتا ہے۔ اللہ یہ کیا ہے؟ کہا یہی تو بتانا ہے نا۔ رب نواز حنفی صاحب آئیں، مولانا معاویہ اعظم صاحب آئیں، قائد اہل سنت علامہ لدھیانوی صاحب ہیں۔ بندوں کو یہ بھی افسوس ہے کہ ساری جماعت کٹھی مدینے کیوں پہنچ گئی؟ بھئی رش کرنا چاہیے تمہیں۔ بھئی صدیق نے بلا لیا، عمر نے بلا لیا، اور یقین جانے حنفی صاحب اس بات کے عینی شاہد ہیں کہ ہم نے وہاں جدہ میں مکہ مکرمہ میں پروگرام کیے۔ ہم نے کہا اللہ اگر کوئی تھوڑا سا راستہ کہیں سے بند ہے، کوئی رکاوٹ ہے تو ہمارے فاروقی صاحب کو بھی۔ لیکن میں اپنے شرح صدر کی بات کرتا ہوں کہ جس انداز میں ان 2-3 سالوں میں نے حضرت فاروقی کو صحابہ کرتے ہوئے دیکھا ہے دیوانگی کے ساتھ، شاید اللہ چاہتے ہیں یہ دیوانہ وہاں آ کر پتہ نہیں کیسے تڑپے گا۔ اس لیے کہا وہاں رہو، کیفیت بن جائے گی، حالات بن جائیں گے۔ تو وہاں پر ہم حضرت حنفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی قیادت میں حضور کا روضہ دیکھ رہے تھے، تو وہاں پہ کھڑے لوگ کہہ رہے تھے، ایک حدیث لکھی ہوئی ہے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، وہ درمیان کا حصہ ہے، وہ جنت بن گیا ہے۔ پھر حدیث لکھی ہوئی ہے من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، میں نے کہا قبر تو نظر ہی نہیں آئی، کیا شفاعت واجب ہو گئی ہے؟ 3 دیواریں حائل ہیں قبر اقدس کے ارد گرد۔ قبر اقدس آج تک 1300 سال میں کسی نے نہیں دیکھی، وہ آخری شخص بھی کمال کا تھا جس نے آخری بار دیکھا۔ قبر اقدس کسی نے نہیں دیکھی، لیکن حدیث کیا ہے من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے قبر اقدس پہ حاضری دی اس پر شفاعت واجب ہے۔ بالاتفاق علماء کا عقیدہ ہے جو حضور کے روضے پہ کھڑے ہو کے ایک دفعہ سلام پڑھ کے آیا، خلوص دل سے پڑھا، اللہ نے اس کو پیغمبر کی شفاعت کا مستحق بنا دیا ہے۔ یار پھر مجھے کہنے کا حق ہے نا، جو آج صرف روضہ اقدس کا گنبد دیکھ کر آئے اور سنہری جالی دیکھ کر آئے، اس کے لیے تو پیغمبر کی شفاعت واجب ہے۔ جس نے ایمان کی حالت میں براہ راست حضور کو دیکھا، ان کو شفاعت نہیں، ان کو تو ساتھ کھڑا کر کے کہا جائے گا تم میرے ہو، تمہیں بھی حق دیتا ہوں، تم جس کی سفارش کرتے چلے جاؤ گے میں رب سے کہوں گا اسے بھی جنت عطا کرتا۔ آج کل میرا خیال ہے ریاض الجنہ میں ایسے نہیں جانے دیتے۔ خیال کیا ہے، میں بھگت کر آیا ہوں، گئے تو شرطوں نے روک لیا، انہوں نے کہا مولوی صاحب اجازت نامہ، میں کہا جی پتہ ہی نہیں ہے، ہم تو کبھی نہیں اجازت لیتے تھے۔ کہتے نہیں دنیا کے حالات بدل گئے، اب یہاں آنے کے لیے اجازت کی ضرورت ہے۔ ایپ بناؤ، ویزا سینڈ کرو، وقت لکھو، اجازت مل گئی، چلے گئے۔ شرطے نے اجازت دیکھی تو دے دی۔ میں حنفی صاحب سے وہاں بھی کہہ رہا تھا، یہاں بھی میں نے بہت سارے حضرات اپنے دوستوں سے کہا کہ لگتا ہے فطرت اشارے دے رہی ہے کہ حالات بدل گئے ہیں، ریاض الجنہ میں جانے والے کے لیے شرطے کی اجازت ضروری ہے، حکومت سعودیہ کی ضروری ہے، تو شاید فطرت اشارے دے رہی ہے کہ سنبھل جاؤ، پل صراط سے گزرنے کے لیے بھی کسی ایپ کی ضرورت ہوگی، وہاں بھی اجازت کی ضرورت ہوگی، اور وہاں جس کے دل میں عشق صحابہ ہوگا اللہ اسے جنت کے راستے پر پل صراط سے گزار کے جنت کے دروازے پر پہنچا دیں گے۔ خیر آخری بات کریں، حضور نے اپنے پیغمبر کو، مجھے ایک ہنسی بھی آ رہی ہے کہ حضرت فاروقی
دامت برکات عالیہ کہتے ہیں مولوی دی آخری گل تے پنجاب والے دی نیڑے اے بڑے دور ہوندہ ہے. مولوی دی آخری گل ختم نہیں ہوندی تے پنجاب والے اندر نیڑے ختم نہیں ہوندہ. کیا کہتے ہیں بھی نیڑے؟ بس نیڑے، وہ نیڑے 25 کلومیٹر ہوتا ہے، اور مولوی کی آخری بات بھی پونے گھنٹے کی ضرور ہوتی ہے. خیر، مصلی پہ جناب صدیق اکبر کو کھڑا کر دیا. آپ نے ہاتھ پکڑ کے کھڑا کیا اور ساتھ ہی حضرت عباس اور حضرت علی کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے انہیں بھی دکھایا کہ کل جب جبرائیل نے مجھے کھڑا کیا تھا دیکھنے والے نبی تھے، جس امام جناب ابو بکر کو میں نے کھڑا کیا ہے، علی تم بھی دیکھو اور عباس تم بھی دیکھو کہ میرے امام کے پیچھے یہ جماعت کیسے نظر آ رہی ہے. جب صدیق اکبر کے پیچھے پوری صحابہ کی جماعت کھڑی تھی تو صدیق اکبر کیا بن گئے بھائی؟ امام الصحابہ بن گئے. اسی صدیق اکبر کا یوم 22 جمادی الثانی کو ہے. گزشتہ سال حضرت فاروقی اور دیگر پوری جماعت کی ایک ٹیم کی محنت کے نتیجے میں وطن عزیز پاکستان میں 22 جمادی الثانی کو میں نے دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے بھی اپنی زبانوں پہ صدیق اکبر زندہ باد کے نعرے لگاتے ہوئے نظر آ رہے تھے. اب اس سال بھی محنت کرو گے یا نہیں کرو گے؟ پہلے سے بڑھ چڑھ کر ساحل سمندر پر یہ آواز گونجے گی تو انشاءاللہ کشمیر کے پہاڑوں تک پہنچ جائے گی. اور یہ قافلہ، یہ کارواں جو 1985 سے چلا 2022 میں داخل ہو گیا ہے، یہ ریگولر قافلہ ہے. یہ کیا ہے؟ ریگولر. اس میں جو دوست ہیں وہ رجسٹر لوگ ہیں، ان کا باقاعدہ ایک اللہ کے ہاں ریکارڈ بھی ہے اور یہاں بھی ایک ریکارڈ ہے. اور الحمدللہ مولانا حق نواز شہید کے مصلی پہ ہم نے مولانا اشار القاسمی دیکھے، مولانا اعظم طارق دیکھے، مولانا ضیاء الرحمن فاروقی دیکھے، پھر مولانا علی شیر حیدری دیکھے، اور اس وقت قائد اہل سنت علامہ لدھیانوی کو دیکھ رہے ہیں. الحمدللہ علامہ لدھیانوی دامت برکاتہم العالیہ جو ایک کمال شفیق انسان بھی ہیں، اور انہوں نے مشن حق نواز کو، کچھ باتیں ہوتی ہیں جو میدانوں میں ہو رہی ہوتی ہے، کچھ باتیں ہوتی ہیں جو ایوانوں میں ہو رہی ہوتی ہے. ایوانوں کی باتوں سے ہم ناآشنا ہوتے ہیں، تبھی ہم کہتے ہیں کہ یار کوئی کام نہیں ہو رہا. الحمدللہ میدان میں کھڑے فاروقی صاحب نے چھوٹے چھوٹے بچوں کی زبان پہ بھی واہ صحابہ واہ کا نعرہ لگوا دیا ہے. اور ایوان میں حضرت فاروقی اور حضرت لدھیانوی دامت برکاتہم العالیہ نے مشن حق نواز کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے جو قانون سازی کے لیے محنت کی ہے، وہ انشاءاللہ آپ کو بہت جلد نظر آئے گی، کہ آنے والے وقتوں میں نظر آئے گی کہ آپ پارلیمنٹ پر دیکھیں گے ایک طرف پاکستان کا جھنڈا لہرا رہا ہوگا تو دوسری طرف قانون کی شکل میں عظمت صحابہ کا جھنڈا بھی لہرا رہا.